اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل البیت مثابۃ للناس وامنا وصلی اللہ علی محمد رسولہ المصطفیٰ الذی ارسلہ اللہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وصلی اللہ علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و ناظرات، گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی آپ کی خدمت میں مناسک حج کے سلسلے کا یہ پروگرام لے کر حاضر خدمت ہوں۔ انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے مختلف اوقات میں، جس کا بعد میں آپ کو بتا دیا جائے گا، حج سے جانے تک جو ہے وہ انشاءاللہ ویکلی یہ پروگرام انشاءاللہ ہدایت ٹی وی پر آئے گا۔ اس میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو حجاج کرام اس سال اس حج کی سعادت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں ان کی رہنمائی کی جائے اور حج کے مختلف موضوعات جو ہیں وہ زیر بحث ہوں، اور مناسک حج کے سلسلے میں آپ کو کچھ گزارشات جو ہیں وہ بیان کی جائیں۔ یہ ہمارا جو پروگرام ہے یہ اہل بیت علیہم السلام کے مذہب جعفریہ خیر البشر جو ہے ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خیر البریہ، ان کی فقہ امام جعفر الصادق علیہ السلام کے مطابق یہ مناسک حج ہے، اور اس میں انشاءاللہ آپ کے کالز بھی ہم لیں گے، اور جو بھی آپ حج کے سلسلے میں معلومات لینا چاہیں گے وہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ ابتدائی گفتگو میں نے جو آیہ مجیدہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے یہ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام جب خانہ خدا کی تعمیر مکمل کر چکے تو پروردگار عالم کی طرف سے آپ کو یہ کہا گیا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، تو اے ابراہیم اب آپ لوگوں کو حج کی اذان دو، یعنی لوگوں کو حج کی طرف بلاؤ۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر تعمیر خانہ کعبہ کے بعد ایک اعلان فرمایا، اور خدا نے یہ کہا کہ یاتوک رجالاً، تو لوگ گروہ در گروہ آپ کی اس آواز پر لبیک کہیں گے۔ اس وقت اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان تھے ان کی ارواح کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو قدرت خدا کی ذریعے پہنچایا گیا۔ چنانچہ جن ارواح نے اس وقت لبیک کہا ان کو یہ شرف اور سعادت ملتی ہے کہ وہ خدا کے مہمان بنتے ہیں،
اور جتنی بار کسی نے لبیک کہا ہو اتنی بار ہی اس کو یہ سعادت ملتی ہے کہ وہ حج پر جاتا ہے۔ چنانچہ پروردگار عالم نے اسی آیہ مجیدہ میں آگے جا کے فرمایا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ مختلف طریقوں سے، مختلف ہیلوں سے، مختلف بہانوں سے اس گھر کی طرف آئیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ندا کے بدلے میں۔ اور جس طرح پانی جو ہے وہ نیچی جگہ کی طرف خود بخود بڑھتا ہے، اسی طرح حجاج کرام جو ہیں من کل فج عمیق دنیا کے اطراف اور اکناف سے ان دنوں میں حج کی طرف بڑھیں گے۔ کسی ایڈورٹائز کی ضرورت نہیں ہے، کسی ترغیب کی ضرورت نہیں ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے اور خواہش پروردگار ہے کہ ایسا ہو۔ تو چنانچہ یہ خود بخود ایک منظر دیکھنے میں آتا ہے کہ جب یہ ایام آتے ہیں تو لوگ جنہوں نے لبیک کہا ہوا ہے وہ آمادگی کا اظہار کرتے ہیں اور وہ اس گھر کی طرف خرامہ خرامہ بڑھتے ہیں۔ جس قسم کی بھی سواری کسی کو مہیا ہوتی ہو وہ اس پر سوار ہوتا ہے۔ پرانے زمانے میں ظاہر ہے جانوروں پر پیدل، آج کل تو سہولتیں ہیں اور لوگ زیادہ تر جو ہے وہ میجارٹی حج پر بائی ایئر جاتے ہیں، تو وہ سفر کی صعوبتیں جو ہیں وہ ختم ہو گئیں اور آرام دہ سفر ہو گیا، اور وہاں پہنچ کر بھی جو حج کے دوران مصائب اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا وہ بھی اتفاق سے آج کل نہیں ہے، مگر پھر بھی ایک ایسا نقطہ وحدت ہے اور نقطہ اتحاد ہے جہاں پر پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی مخلوق کو جمع کروں اور ان کے درمیان اتحاد اور اتفاق کی ایک ایسی روح پھونکی جائے کہ جیسے پروردگار ایک ہے جس کے تم ماننے والے ہو، جو تمہارا خالق ہے، مالک ہے، وہ ایک ہے، اسی طرح تم بھی ایک ہو جاؤ، ایک لڑی میں تمہیں پرو دیا جائے اور اس ایک ہونے میں شانہ بشانہ تم جو ہے اس مرکز کی طرف جاؤ اور وہاں پر تم جو ہے اس مرکز کے گرد طواف کرتے ہوئے جب نظر آؤ گے تو یہ اسلامی ایک بہت بڑی قوت کا مظاہرہ ہوگا۔ چنانچہ یہ سعادت جو ہے وہ قریب ہے اور ایام آنے والے ہیں، ایام معلومات، جیسا کہ رمضان المبارک کے لیے کہا گیا کہ ایام معدودات، یہاں ہے ایام معلومات، یعنی یہ معلوم دن ہیں، اور یہ سعادت حج جو ہے یہ پورا سال نہیں ہے، یہ مخصوص ایام ہیں، اور رمضان المبارک کے بعد شوال میں حج کا سیزن شروع ہو جاتا ہے، یعنی عید کے دن سے لے کر 8 ذی الحج تک جو ہے یہ عمرہ تمتع کے ایام ہیں، اور جس نے بھی حج پر جانا ہے شوال کی پہلی تاریخ سے حج کے دن سے حج کے ایام شروع ہو گئے ہیں۔ چنانچہ اب قافلے شروع ہو جائیں گے جانے کے لیے، اور پھر یہ حج جو ہے یہ تمام ہوگا باقی سارے اعمال کے ساتھ 12 ذی الحج کو۔ 12 ذی الحج کی ظہر کی جب اذان ہوگی تو حج کے اعمال تکمیل ہوں گے، مگر اس میں یہ ہوگا کہ تمام اعمال جو ہیں مثلا طواف زیارت، طواف حج جو ہے اور طواف النساء جو ہے اور سعی جو ہے اور قربانی وغیرہ سب پہلے انجام دی جا چکی ہوں گی انشاءاللہ۔ تو یہ چونکہ ایام اب قریب ہیں تو اس سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں یہ پروگرام لے کر آتے ہیں تاکہ ہماری جو تھوڑی بہت معلومات اور ہمارا جو تجربہ ہے اس سے آپ لوگ فائدہ اٹھائیں۔ تو چنانچہ اس آیت میں قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا منافعن، یعنی تم لوگ اللہ کی اس آواز پر اور ابراہیم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے جب یہاں پر آؤ گے تو منافع اپنے پاؤ گے، یعنی منافع بینیفٹ۔ تو کیا بینیفٹ ہمیں ملے گا حج پر جانے سے؟ تو ہماری نظر میں دنیا کے لحاظ سے صرف یہی ہوتا ہے کہ مالی فوائد، یعنی ہم وہی کام دنیا میں کرتے ہیں جس میں ہمیں کوئی منافع ہو، جس میں کوئی بینیفٹ ہو، جس میں کوئی بچت ہو۔
لیکن حج کے سلسلے میں ظاہری اور مادی منافع کی بجائے اس میں روحانی منافع زیادہ رکھا گیا ہے، اور حج پر جانے والے کو پروردگار عالم کی ذات پر اتنا اعتماد اور یقین ہو جائے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ حج سے پہلے پروردگار عالم نے ہمارے لیے جو ٹریننگ پیریڈ رکھا تھا رمضان المبارک کا، اس کے اندر پروردگار عالم کے وجود پر اتنا یقین کامل ہو جاتا ہے کہ انسان جب روزے کی حالت میں خدا کے حاضر ناظر ہونے پر یقین اور وہ استحکام جو ہے وہ اس کے ذہن میں آ جاتا ہے، اور یقین کامل ہو جاتا ہے کہ ایک ذات ہے کہ جو مجھے واچ کر رہی ہے اور جس سے میں چھپ نہیں سکتا، تو تبھی وہ روزہ رکھتا ہے اور تبھی اس کا روزہ تمام ہوتا ہے. تو یہ 1 مہینے کی ٹریننگ جو رمضان المبارک میں ہمیں حاصل ہوئی ہے، اس کے بعد اب حج آ گیا ہے. اور اگر آپ رمضان المبارک کی دعائیں ملاحظہ فرمائیں تو تمام دعاؤں میں تقریباً یہی آتا ہے کہ یہ رمضان المبارک ہے، الذی انزل فیہ القرآن شہر المبارک، اور اس کے بعد فوراً آتا ہے کہ پروردگار ہمیں اس سال حج کی سعادت نصیب فرما. یعنی رمضان المبارک کے بعد اب جو عبادت کا بہترین چانس آپ کو ملنے والا ہے وہ ہے حج. تو چنانچہ یہ ٹریننگ آپ کی مکمل ہو گئی. رمضان المبارک میں آپ اللہ پر یقین کامل آپ کو آ گیا، خدا کو آپ نے حاضر ناظر سمجھ لیا، اور پھر ساتھ میں یہ ہے کہ کچھ ٹریننگ آپ کو یہ بھی مل گئی کہ ہوتے ہوئے بھی کچھ چیزوں کو استعمال نہیں کرنا. تو چنانچہ حج میں بھی یہی ہے، یعنی احرام جب آپ باندھیں گے تو 24 چیزیں آپ پر حرام ہو جائیں گی. تو یہ بھی ایک ٹریننگ آپ کو رمضان المبارک میں مل گئی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے اجتناب کرنا ہے پروردگار کی خوشنودی کے لیے. اس میں یہ نہیں دیکھنا ظاہری طور پر ہمارا کیا فائدہ یا نقصان ہے. تو چنانچہ حج جو ہے یہ رمضان المبارک کے بعد دوسری عبادت ہے، دوسرا ایک چانس ہے. آپ کو سال کے اندر 2 چانس ملتے ہیں جس میں آپ اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں، اپنے آپ کو بدل لیں. ایک ہے رمضان المبارک، اور اس میں بالخصوص شب قدر. اور اس کے بعد جس کو شب قدر کا چانس مس ہو گیا، اب اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے اوپر حج کو وہ جائے گا. اور پھر عرفات کے میدان جو ہے وہ بالخصوص، جیسے رمضان المبارک میں شب قدر ایک مہم چیز ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، کہ جس میں آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اپنے گناہوں کو معاف کروانا ہے، اور معمولی عبادات کا بہت زیادہ ثواب آپ نے حاصل کرنا ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ حج جو ہے اس میں بھی ایک جو مقام آ رہا ہے عرفات کا، وہ ایک خاص مقام حج کی روح ہے. فمن وجد عرفہ فوجد الحج، یعنی جس نے عرفات پا لیا گویا اس نے حج پا لیا. تو عرفات کا کوئی بدل نہیں ہے. انشاءاللہ ڈیٹیل سے جب یہ ہمارے پروگرام آگے بڑھیں گے تو ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے. ہر وقوف کی فضیلت اور اس کے اعمال اور اس کی امپورٹنس بیان کریں گے آپ کی خدمت میں. تو چنانچہ یہ پھر دوسرا چانس آپ کو ملے گا کہ جس میں آپ نے عرفات کے میدان میں ہونا ہے، اور ظہر سے لے کر مغرب تک کا جو قیمتی وقت ہوگا اس میں آپ اللہ سے جو چاہے مانگ لیں، اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں. تو یہ پھر سال کا دوسرا چانس جو ہے وہ حج کے سلسلے میں ہے. تو چنانچہ منافع یہی ہے، یعنی بینیفٹ، جو اصل بینیفٹ ہے وہ اخروی ہے، ایک روحانی بینیفٹ ہے. یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے، اپنے گناہوں کو آپ نے معاف کر لیا. ہمارے ساتھ شاید کوئی کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. بہن کون سی، آپ کا نام کیا اور کہاں سے ہیں؟ جی میں مسز نقوی بول رہی ہوں بانڈلے سے. جی. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر فرض کریں کسی کے پاس وہ استطاعت تو نہیں رکھتا، جی. لیکن اس کا دل چاہتا ہے کہ حج پہ جائے اور وہ قرض لے کر حج پہ چلا جاتا ہے، جی. تو کیا یہ واجب حج کی جگہ کفایت کرے گا، یعنی یہ اس کا واجب حج شمار ہوگا یا نہیں؟ جی ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں. بڑی مہربانی. شکریہ. جی اب آپ کی کالز بھی ہم لیں گے اور انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر جو سوالات ہیں ان کے جواب دیں گے.
تو میں اپنے بیان کو یہیں مکمل کرتا ہوں کہ اصل جو منافع ہے وہ اخروی ہے، یعنی آخرت کا فائدہ ہو گیا، گناہوں کی معافی ہو گئی، دعائیں قبول ہو گئیں، اور پروردگار عالم کے اس خاص مقام کی زیارت ہو گئی کہ جس کو وہ بیت اللہ کہتے ہیں اور جس کی طرف ہم سجدہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس شہر مدینہ کی زیارت نصیب ہوئی، آپ کی قبر انور کی زیارت ہوئی، اور اس کے علاوہ ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام، جنت البقیع اور شہدائے احد۔ تو یہ سارا شرف جو ہے اور یہ ساری عزت جو ہے یہ حج والے کو نصیب ہوتی ہے، اور یہی اصل وہ منافعون ہے جس کا ذکر پروردگار عالم نے اس آیت میں فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ دنیاوی فوائد بھی بہت ہیں، مثلا وہاں رہنے والوں کے لیے یہ فائدہ ہے کہ ان کی تجارت بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کے مکان جو ہیں وہ رینٹ پر چڑھتے ہیں، ان کی سواریاں رینٹ پر چڑھتی ہیں، وہاں پر کھانا پکانے والے جو ہیں ان کا کاروبار بہت چمکتا ہے، تو دنیاوی فوائد بھی ہیں، اور لیکن اصل جو فائدے ہیں اخروی جن پر ہماری نگاہ رہنی چاہیے کہ ان کا حصول ضروری ہے، اور حج کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس چانس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور پھر پروردگار عالم نے جتنی عبادات ہم پر واجب کی ہیں ان کی کوئی نہ کوئی غرض و غائز ضرور ہے۔ تو حج کا مقصد یہ ہے کہ تمام دنیا کے جو انسان ہیں ان کو جمع کیا جائے، اور ان کے درمیان جتنی تفریق ہے رنگ کی، نسل کی، زبان کی، یا زمینی فاصلے جو ان کو ایک دوسرے سے جدا کرتے ہیں وہ کم کر دیے جائیں، سمیٹ دیے جائیں، ختم کر دیے جائیں، اور ایک جگہ پر سارے لوگوں کو جمع کیا جائے نقطہ وحدت پر۔ اور کیا کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو ہم اگر الگ الگ ہوں گے، ہم اگر فرقوں میں بٹے رہیں گے تو ہماری طاقت کمزور ہوگی، اور دشمن جو ہے وہ ہم پر غالب ہو جائے گا۔ تو پروردگار عالم نے یہ ہمیں ایک موقع عطا فرمایا ہے، یہ ایک ٹریننگ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ تم ان ساری تفریقات سے نکل کر ایک جگہ پر جمع ہو کر اپنے اتحاد کو دکھاؤ، یعنی عظمت اسلام کا اظہار ہو، اور جس سے دشمن خوف زدہ ہو جائے گا۔ آپ خود ملاحظہ فرمائیے کہ اگر تمام دنیا کے مسلمان جو حج پر جمع ہوتے ہیں اگر حج کے صحیح بینیفٹ کو حاصل کریں اور اس کو اسلام کی طاقت اور پاور کا ایک مظاہرہ شو کیا جائے تو کتنا دشمن جو ہے وہ مرعوب ہوگا، اور کتنا اسلام کے لیے یہ چیز مفید ہوگی۔ تو چنانچہ پروردگار عالم نے ان تمام چیزوں کو، طبقات والی تفریق، زبان والی، رنگ والی، نسل والی، ختم کر کے ایک جگہ پر جمع کر دیا۔ یعنی جیسے تمہارا خدا ایک ہے، تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہیں، تمہاری کتاب قرآن مجید ایک ہے، جس کعبہ کی طرف تم نماز پڑھتے ہو سب کا وہی ایک ہی کعبہ ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں تمہاری ایک ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایک ہی وجود ہو۔ اور جب یہ ہمارے مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ ہم واقعی ایک ہیں، ایک ایسی قوت پیدا ہو سکتی ہے کہ جو پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہلا دے۔ اس لیے امام خمینی نے یہ جملہ کہا تھا کہ اگر تمام حجاج کرام ایک ایک بالٹی پانی کی بھی اسرائیل کی طرف پھینک دیں تو اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹ سکتا ہے۔ یعنی حج کا اجتماع جو ہے وہ ایک ایسی بہت بڑی طاقت ہے کہ دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہم اس طاقت سے فائدہ نہ اٹھائیں، اور وہ پوری کوشش یہ کر رہا ہے، اور ظاہر ہے اس کے پیچھے شیطان ہے جو ملعون شروع سے دشمن اسلام ہے، دشمن خدا و رسول ہے۔ تو وہ یہ ترکیبیں اور ترغیبیں دشمنان اسلام جو ہیں ان کے ذہنوں میں ڈالتا ہے تاکہ حج کی روح ختم ہو جائے اور مسلمان صرف آئیں اور ظاہری عبادات کر کے طواف وغیرہ کر کے گھروں کو واپس چلے جائیں۔
تو اگر یہ طاقت ہماری جو ہے جو وہاں ہم مظاہرہ کر سکتے ہیں، اگر اس صورت میں ہو تو ہم ایک ایسے معاشرے کی تشکیل دے سکتے ہیں کہ جس میں آسمانی اور ربانی احکام جو ہیں ان کا نفاذ ہو، اور ایک عدل الہی کا نظام قائم ہو سکتا ہے اتنی بڑی طاقت کے ساتھ۔ تو چنانچہ یہ مقصد حج تھا، اور اس لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو اپنا آخری خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں کہا ایھا الناس ان ربکم واحد وان آباؤکم واحد وکلکم لآدم وآدم من تراب ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وَلَيْسَ لِلْعَرَبِيِّ عَلَىٰ أَجَمِيٍّ فَضْلٌ إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ۔ آپ نے فرمایا اے انسانوں، تمہارا اللہ ایک ہے، تمہارے آباء و اجداد کا اللہ بھی ایک تھا، اور تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے تھے، اور پھر آیے مجیدہ جو ہے کہ خدا کے نزدیک صاحب عزت اور مکرم وہی ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کسی عربی کو، کسی اجمی پر، کسی گورے کو، کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، فضیلت صرف تقوی کی اور پرہیزگاری کی وجہ سے۔ تو چنانچہ یہ اتحاد اور اتفاق جو ہمارے درمیان تفریقات کو مٹا دے، زبان کا تفریق، رنگ کی تفریق، نسل کی تفریق، لباس کی تفریق، یہ ساری مٹا کر ایک ہی لباس میں سارے مسلمان ایک جگہ پر جمع ہو کر قوت اسلامی کا مظاہرہ کریں۔ چنانچہ یہ اصل غرض و غایت ہے حج کی، اور انشاءاللہ ہمارے جو باقی پروگرام آئیں گے ان میں احکام بھی حج کے آپ کی خدمت میں بیان ہوں گے۔ جیسے ابھی ہماری ایک بہن نے برنلے سے سوال کیا ہے کہ اگر کسی شخص پر حج واجب نہیں ہے، یعنی اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، استطاعت یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ جس زمانے میں وہ حج پر جا رہا ہے اس زمانے کا جو خرچ ہے وہ پیسے اس کے پاس اپنے گھر کے خرچے کے علاوہ، یعنی یہ نہ ہو کہ وہ حج پر جائے اور پیچھے گھر والے فاقوں پر مجبور ہو جائیں۔ تو اگر اس کے پاس یہ استطاعت ہے کہ اس کے گھر والے جو ہیں وہ اس کے سفر میں یا اس کے پیچھے محتاج نہیں ہوں گے، اور جب وہ حج سے واپس آئے گا تو پھر اس کے پاس آمدنی کا ذریعہ موجود ہو جس سے وہ پورا سال کا خرچہ کر سکے، تو اس پر حج واجب ہے۔ یہ استطاعت مالی ہے، اور جب حج واجب ہو جائے تو اولین فرصت میں حج کرنا چاہیے، اس لیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اگر کسی پر حج واجب ہو اور وہ حج نہ کرے اور مر جائے، مات یہودین او نصرانیہ، تو وہ مسلمان نہیں مرتا بلکہ یہودی اور نصرانی مرتا ہے۔ میری خدمت ان لوگوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ جن کے عزیز و اقربا، جن کے والدین آبا فوت ہو گئے ہیں اور ان پر حج واجب تھا اور انہوں نے حج نہیں کیا تھا، تو خدا کے لیے ان کو یہودی اور عیسائی ہونے سے بچا لیجئے اور ان کی نیابت میں حج کروائیے یا کیجئے۔ اگر آپ خود حج کر سکتے ہیں، حج کے تمام احکام سے واقف ہیں، آپ کی نماز کی قرأت صحیح ہے تو خود کر لیں، نہیں تو کسی اہل علم سے جو حج کے تجربہ رکھتے ہوں ان سے ان کے حج کروا کر ان کو اس مشکل سے نکالیے کہ جو قبروں میں محتاج پڑے ہوئے ہیں، اور ان کا حشر اور نشر قیامت والے دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول مبارک کی روح سے یہودیوں اور عیسائیوں والا ہوگا، اور جو زندہ ہیں وہ اپنا حج واجب ہوتے ہی کسی اور بات کی طرف متوجہ نہ ہوں کہ میں وہ کام کر لوں وہ کام کر لوں، تو جلدی سے جلدی اپنے حج کا فریضہ انجام دے دینا چاہیے۔ تو چنانچہ
حج کا جو فریضہ ہے وہ اس کی اہمیت میں نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ خدمت میں عرض کی ہے، استطاعت کے ساتھ فوراً اس کو انجام دیا جائے۔ ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ بوڑھے افراد جو ہیں وہ حج پر جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کوئی کالر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ جی بہن، آپ کہاں سے بول رہی ہیں اور کیا نام ہے؟ جی میرا نام معصومہ ہے، میں ناروے سے بول رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ مولانا صاحب ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ جن کے والدین حج نہیں گئے ہیں وہ مرحومین ہیں، جی مگر میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر جن کے والدین غریب تھے تو ان کے پاس وہ گنجائش نہیں تھے کہ وہ اثر جائے، تو اس سلسلے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں، ابھی عرض کرتا ہوں، آپ فون پر رہیے، سنتی رہیے۔ جی شکریہ۔ تو استطاعت میں نے آپ خدمت میں عرض کر دی، اور یہی جو دوسرا سوال ہے ہماری آسمہ بہن کا ناروے سے، تو اسی سلسلے میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر والدین یا آپ کے عزیز و اقارب جن کی استطاعت نہیں تھی اور وہ فوت ہو گئے اور حج نہیں کیا، تو ان کا حج کروانا ضروری نہیں ہے، ان پر حج واجب ہی نہیں ہے۔ اسی طرح جس کے پاس مال ہی نہیں ہے وہ اس پر خمس اور زکوٰۃ کہاں واجب ہوگا؟ تو جب آپ کے پاس استطاعت ہوگی تو پھر حج واجب ہے۔ تو یہ جملہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ آپ کے مرحومین، آپ کے والدین، آباء و اجداد یا رشتہ دار یا دوست احباب، اگر آپ ان کا بھلا کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبروں میں ان کو آرام ملے اور ان کا حشر نشر جو ہے وہ اسلامی ہو، تو ان کے جو فرائض تھے دنیا میں باقی رہ گئے ان کو انجام دیجئے۔ نمازیں نہیں پڑھ گئے تھے وہ پڑھیے، روزے نہیں رکھ گئے تھے وہ رکھیے، خمس و زکوٰۃ نہیں دیا تھا وہ دیجئے، حج نہیں کیا تھا واجب تھا وہ ادا کروائیے، اور اگر کسی کا حق ان کی گردن پر تھا تو وہ دیجئے۔ تو چنانچہ یہ فائدہ ہے۔ ہمارے ہاں عموماً رسمیں یہ ہیں، کھانے پکائے جاتے ہیں، لوگوں کو بلایا جاتا ہے، کھا پی کے وہ گھروں کو چلے جاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے مرحومین کا بڑا فائدہ کر دیا۔ یہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی غریب کے پیٹ میں لقمہ چلا جائے جو محتاج ہے تو وہ فائدہ ہے، مگر کھاتے پیتوں کو کھلانا، بالخصوص اس ملک میں جہاں ہم آپ رہ رہے ہیں، یہاں کسی آدمی کو کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ جی ہمارے ساتھ کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم قبلہ۔ جی کون صاحب، کہاں سے جناب؟ جی میں سید آئی لینڈ سے بات کر رہا ہوں قبلہ۔ یہ حج سے متعلق ایک سوال یہ کرنا ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ آپ مرحومین کا بھی حج کروا سکتے ہیں۔ مثلا مجھ سے کوئی شخص آ کے یہ کہتا ہے کہ میرے فلاں مرحوم کی طرف سے آپ حج پہ چلے جائیے، میں وہ حج کرنے کے لیے جاتا ہوں، میں جتنے بھی ارکان ہیں اس میں نیت کروں گا کہ میں فلاں کی طرف سے یہ رکن جو ہے وہ ادا کر رہا ہوں، قربتاً اللہ یا واجب قربتاً اللہ، جو بھی جیسا رکن، تو اس پورے حج کے ارکان میں جو بھی عبادات ہوں گی وہ تو انشاءاللہ مرحوم کو پہنچ ہی جائیں گی، لیکن وہ شخص اس کے بدلے میں حج کر رہا ہے اس کو کس حد تک ثواب ملے گا؟ میرا یہ سوال ہے۔ جی میں ابھی جواب عرض کرتا ہوں۔ سلام، شکریہ آپ کا کال کرنے کا۔ جی تو چنانچہ استطاعت کو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ استطاعت ہوگی تو مرحومین کا حج واجب تھا، اور چاہے وہ استطاعت 1 سال ہی باقی رہی ہو اور اس کے بعد وہ شخص غریب ہو گیا ہو، تو وہ استطاعت باقی رہے گی، اور پھر اس پر حج جو ہے واجب تھا، تو اس کا حج مرحومین کا آپ ضرور کروائیے۔ تو چنانچہ میں یہ عرض کر رہا تھا، ضمناً بات آ گئی، اور ان باتوں سے شاید کسی کا بھلا ہو جائے، شاید ہماری عادات اور رسومات میں کوئی تبدیلی آ جائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں ان ملکوں میں اور پاکستان میں بھی یہی ہوتا ہے، یعنی جس قسم کی سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں اسی قسم کے لوگ آتے ہیں اور بہترین قسم کے کھانے پکا کر ہم کو کھلا دیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے مرحومین کا حق ادا کر دیا۔ یقیناً اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اگر کھانے کی صورت میں ہی دینا تھا تو ان کو دے دیجئے کہ جو کھا نہیں سکتے، جن کے پاس نہیں ہے، ورنہ آپ پہلے تو مرحومین کے جو واجبات ہیں وہ دیکھیے،
اور ان کو ادا کیجئے۔ اس کے بعد اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے کچھ اور ان کے لیے کرنے کے لیے، تو پھر یہ ہے کہ کسی مریض کو دیکھیے کہ جو علاج نہیں کروا سکتا، اس کو علاج کروا دیجئے۔ کسی غریب کی شادی نہیں ہو رہی مالی کمی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، تو اس کو حج اپنا اس کا شادی کروا دیجئے۔ اور کوئی احتیاج ہو، کسی ننگے بدن پر لباس ڈال دیجئے، مسکینوں غریبوں کی مدد کر دیجئے، یہ مرحومین کے لیے زیادہ مفید ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی آپ کہاں سے اور کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام بی بی عزیز فاطمہ ہے، میں گریٹ ہاروڈ سے بول رہی ہوں۔ جی میری ماں فوت ہو چکی ہیں، لیکن ان پہ حج واجب نہیں تھا کہ ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں تھی، جی لیکن میں نے یہ ارادہ کیا ہوا ہے کہ میں ان کا عمرہ کروں گی۔ اچھا ہاں، تو میں فون رکھوں گی تو آپ مجھے جواب دینا۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک جی ہاں، تو ابھی ہم یہ جو سوال ان کی طرف بڑھتے ہیں، تو پہلا سوال یہ تھا کہ اگر حج جو ہے وہ حج کرنا اور قرض لے کر جایا جائے تو اس صورت میں جو وجوب ہے حج کا وہ واجب ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ حج جب دل کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے اور آپ حج کے لیے جاتے ہیں قرض لے کر، اور وہ آپ کا حج کا وجوب ادا نہیں ہوگا۔ مگر بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ خوف ہو کہ مثلاً بعد میں آپ حج نہ کر سکیں گے، صحت خراب ہو جائے گی، معذوری آ جائے گی، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑی بہت کمی ہے مالی، لیکن آپ پیسے دے سکتے ہیں، آج اگر آپ قرض لے لیں تھوڑا بہت تو واپس آ کے آپ کو یقین ہے آپ کو کہ آپ اپنا قرض دے سکیں گے، اور بعد میں حج آپ نہیں کر سکیں گے، تو اس صورت میں آپ وہ قرض لے کر حج کر کے واپس آ کے اس کا قرض دے دیجئے۔ ورنہ یہ ہوگا کہ اگر استطاعت نہیں ہے تو آپ حج پر حج کرتے رہیں، آپ کا واجب ادا نہیں ہوگا، اور کل کلاں جب آپ صاحب استطاعت ہو گئے تو دوبارہ حج آپ کو کرنا پڑے گا۔ دوسرا سوال جو تھا ناروے سے، وہ کہ غریب والدین ہوں تو ان کا حج واجب نہیں ہے، تو آپ ان کے لیے اور کام کروائیے جو اس سے زیادہ اہم ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر واجب نہیں بھی ہے حج اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنے کسی مرحوم کو تحفہ دیں، تو حج ایک بہترین تحفہ ہے۔ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، افورڈ کر سکتے ہیں، تو ان کا بھی حج کروا دیجیے۔ آئرلینڈ سے ہمارے بھائی سید صاحب نے فون کیا کہ جو حج نیابت کے لیے جاتے ہیں وہ سارے اعمال تو اس کی طرف سے کریں گے جس کا حج ہے، تو جانے والے کو کیا ملے گا؟ تو آپ کی خدمت میں عرض ہے، سب سے پہلے تو حج نیابت کے لیے وہ جائے کہ جو حج کرنے کے اہل ہو، جس کی نماز کی قرت صحیح ہو، جس کا وضو و غسل صحیح ہو، جو تمام اعمال خود بجا لا سکے۔ ایک شخص جو ہے وہ حج پر جاتا ہے اور کچھ اعمال وہ خود نہیں انجام دے سکتا، اس کے لیے وہ کسی کو نائب بناتا ہے۔ مثلاً طواف نہیں کر سکتا، صحیح نہیں کر سکتا، شیطان کو کنکریاں نہیں مار سکتا، کوئی حرج نہیں، اس کی طرف سے جہاں تک ہو سکے خود بھی کوشش کرے اور پھر اس کی طرف سے کوئی نائب بھی کرے۔ لیکن ایسا شخص کہ جو حج کے تمام اعمال میں سے کوئی بھی ایک عمل خود نہیں کر سکتا، اس کے لیے اس کو آگے سے نائب بنانا پڑتا ہے، تو وہ شخص کسی کی نیابت میں حج نہیں کر سکتا۔ چنانچہ جن افراد نے کسی کی نیابت میں حج کروانا ہو، ان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ یہ کوئی فضول بات نہ سمجھیے، اس پر غور فرمائیے کہ آپ پیسہ بھی خرچ کریں، زحمات بھی کریں، اور جس کا حج کیا اس کو کچھ فائدہ بھی نہ ہو۔ تو چنانچہ اہل علم ہوں کہ جن کا یقینی طور پر جن کی نماز صحیح ہے، جن کا وضو صحیح ہے، ٹھیک ہے عالم دین نہ بھی ہوں اور بھی لوگ ہیں، تو اگر آپ ان پر اعتماد ہے، امانت داری کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اس میں رقم انوالو ہے، اور خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ کوئی 4-5 نیابتیں لے کر ایک حج کر دے،
تو چنانچہ ان تمام چیزوں کا خیال رکھ کے پھر کسی کو نیابت دی جائے۔ تو اب وہ جو شخص جا رہا ہے نیابت پر، سید صاحب کا سوال، تو وہ جو حج کے اعمال ہیں وہ سارے تو اس کی طرف سے کرے گا جس کا وہ حج کر رہا ہے۔ مدینے میں جب جائے گا تو وہ ایک زیارت پہلی جو ہے وہ اس کی طرف سے کرے جس کا وہ حج کر رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ جی کال شاید ڈراپ ہو گئی ہے، تو دوبارہ آپ کال کر لیجئے۔ تو چنانچہ وہ پہلی زیارت اس کی طرف سے کرے گا، اس کے بعد پھر اپنی زیارتیں کرتا رہے، اور جب حج کرے گا تو عرفات کا قیام، منا، مزدلفہ، قربانی سب اس کی طرف سے ہے۔ تو آخر میں اس کے لیے یہ استحباب مؤکد ہے کہ وہ اپنا ایک عمرہ ضرور کرے، یعنی جس نے کسی کا حج کیا ہے وہ اپنا عمرہ ایک ضرور کرے۔ اور آئندہ ہمارے جو پروگرامز ہوں گے ان میں ہم بتائیں گے کہ عمرے آپ کہاں کیسے کر سکتے ہیں اور کتنے کر سکتے ہیں۔ تو چنانچہ اس کو عمرے کا ثواب ملے گا، باقی عرفات میں جتنی دعائیں ہیں وہ ساری وہ خود اپنے لیے کر رہا ہے، تو زیارت کا ثواب بھی اسے مل گیا۔ تو حج کا ثواب جو ہے وہ اس کے لیے نہیں ہوگا، لیکن باقی سارے ثواب اسے مل جائیں گے۔ اور ایک اور بات قابل غور یہ ہے کہ جو کسی کی نیابت میں حج کے لیے جا رہا ہے، اگر اس نے کوئی خلاف ورزی کی احرام کی، جو 24 چیزیں احرام میں حرام ہوتی ہیں، تو کفارہ اس کو دینا پڑے گا جو جا رہا ہے حج پر، نہ کہ جس کا حج ہے، تو اس پر کفارہ نہیں ہوگا۔ حج کرنے والے پر کفارہ پڑے گا اور وہ اس نے دینا ہے۔ اور قیامت والے دن اگر وہ حج قبول نہ ہوا تو جس کا اس نے حج کیا ہے وہ تو معاف ہو جائے گا، اس کا تو حج ہو گیا جب اس کے گھر والوں نے پیسے دے دیے، مگر پیسے دینے والوں کو بھی تھوڑی عقل کرنی چاہیے کہ کس کو دے رہے ہیں۔ تو یہ احتیاط اگر کی ہے تو اس کے بعد جس کا حج ہوا اس کا تو ہو گیا، لیکن یہ قیامت والے دن پکڑا جائے گا، تو اس کو ایک اپنا حج کا حساب اور ایک جس کی طرف سے کر رہا تھا اس کا 2 حج اس پر واجب ہو گئے۔ تو چنانچہ یہ احتیاط والا مسئلہ ہے، تو جو بھی جائے گا وہ اپنا حج کرنے کے قابل ہو۔ عزیز فاطمہ نے سوال کیا ہے کہ حج اگر واجب نہیں ہے تو کیا عمرہ کیا جا سکتا ہے؟ اگر واجب نہ ہو تو بھی حج کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں اگر استطاعت ہے۔ مثلا خود ایک آدمی جس نے اپنا واجب حج ادا کر لیا ہے تو وہ بار بار حج کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بلکہ مستحب ہے کہ 4 سالوں میں ایک حج دوبارہ کرنا چاہیے۔ تو جتنے بھی حج کریں آپ کیجئے، لیکن اگر ایسی صورتحال ہو کہ حج جو ہے اس کے اوپر مثلاً رش بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ حج کئی کر چکے ہیں اور اس کی بجائے جو ہے اور زیادہ ضروریات ہیں معاشرے میں اور سوسائٹی میں، لوگ بیمار ہیں، نادار ہیں، محتاج ہیں، تو پھر بہتر یہ ہے کہ وہ حج والی رقم جو ہے اس سے ناداری اور بیماری دور کی جائے، معاشرے کی اصلاح کی جائے اور اس کا فائدہ کیا جائے، تو وہ اس سے بہتر ہے۔ لیکن حج کی اہمیت اپنی جگہ پر باقی رہے گی، تو چنانچہ حج کا ہونا بہت ضروری ہے کہ وہاں پر اجتماع ہو مسلمانوں کا، جتنی زیادہ سے زیادہ تعداد جا سکے وہاں ان کو جانا چاہیے۔ تو چنانچہ یہ آپ کا آخری سوال جو ہمارے پاس عزیز فاطمہ بہن کا، کہ اگر حج کروانا تو کروا لیجئے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ عمرہ تو عمرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب ایک شخص جو حج پر گیا ہے تو وہ کئی عمرے کر سکتا ہے اور کئی عمروں کی نیابت بھی لے سکتا ہے۔ تو چنانچہ ایک عمرہ کیا، اس کے بعد پھر دوسرا عمرہ کیا، لیکن عمرہ کرنے والے کے لیے بھی جسمانی اور بدنی طاقت کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ حج کے دنوں میں جو ہے وہ عمرے پر حج والا ہی رش ہوتا ہے، تو عمرہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ اگلے کالر دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صاحب، کس طرح خیریت ہے؟ جی اللہ کا احسان ہے۔ کون اور کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ میں کاظم بول رہا ہوں نیو یارک سے۔ جی بسم اللہ فرمائیے۔
مجھے ایک سوال یہ کرنا تھا جی کہ میں نے حج کیا، اس وقت میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی. مدینہ سے جب میں آ رہا تھا یہاں مکہ، اس وقت میری طبیعت بہت خراب ہو گئی. تو اس طبیعت خراب کے دوران میں نے جو پھیرے لگائے 7 پھیرے میں، اسے مجھے شک ہے کہ شاید میں نے پورے پھیرے 7 نہیں بلکہ 6 لگائے ہیں. شک ہے مجھے. اور دوسری بات یہ کہ بعض غلطیاں بھی مجھ سے ہو گئی. تو کیا میرا وہ حج ہوا؟ صحیح. جی میں اس کے علاوہ کوئی بات؟ اور دوسری بات یہ کہ وہ جو میرے جو میں نے ارکان میرے سے نہیں ہو پائے طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے، تو اس کا میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ یہ فرمائیے کہ طواف کے علاوہ آپ کون سا رکن سمجھتے ہیں کہ آپ سے نہیں ہوا؟ جیسے میں وہ جب طواف کے بعد جب پھر نماز پڑھتے ہیں وہاں کیا نام ہے، مقام ابراہیم کے پیچھے. جی مقام ابراہیم کے بعد، وہ شاید پتہ نہیں میں نے جو کیا ہے تو صحیح ہوا ہے، اس لیے کہ وہاں بہت رش تھا اور میں وہاں پر گر گیا تھا. لوگ وہاں پر نماز پڑھ رہے تھے، اس سے ٹکر لگ کے میں گر گیا تھا. تو پتہ نہیں میں نے وہ ارکان پورا کیا یا نہیں، مجھے یاد نہیں ہے. تو نماز کا بھی آپ کو یقین نہیں ہے کہ آپ نے پڑھی یا نہیں پڑھی طواف کے بعد؟ نہیں پڑھی ہے لیکن صحیح پڑھ پایا نہیں، مجھے یاد نہیں. صحیح. ٹھیک. تو اس کے علاوہ کوئی بات آپ پوچھیں گے قاضی صاحب؟ بس یہی مہربانی، یہی بات. شکریہ. تو آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ ٹائم جب گزر جائے کسی کام میں واجبات میں سے اور اس کے بعد اگر شک پڑے تو اس شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. انشاءاللہ آپ کا حج ٹھیک ہے. آپ اس میں بالکل شک نہ کیجئے اور وہم نہ ڈالیے اپنے ذہن میں. تو آپ کا حج ٹھیک ہے. اور ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں لیسٹر سے معصومہ بول رہی ہوں. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ابھی آپ نے ایک لیڈی کے سوال کا جواب دیے کہ جو قضا کر کے اگر ہم حج کو جاتے ہیں تو وہ حج واجب میں گنتی ہوتی ہے کہ نہیں. تو آنے کے بعد میں اگر وہ فوراً نہ دے سکے اور کچھ وقت کے بعد میں دھیرے کر کے پیسے اگر قرض کے اتار دیتے ہیں تو وہ واجب میں ہوگا حج؟ وہ پوچھنا تھا. اور دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ اگر سمجھا کہ آپ نے کہا کہ اگر ہم نہیں دے سکے اور جب ہمارے پاس آیا تب ہم پھر سے واجب حج کر لیں، تو جو ہم نے پہلا قرضہ لے کے جو حج کیا تھا اس کا ثواب ملے گا؟ جی ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور کوئی بات؟ جی تو ہاں کاظم بھائی کی بات جو تھی اس میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ٹائم کے اندر اگر آپ وہاں شک میں مبتلا ہیں تو اس وقت آپ اپنے عمل کو دوبارہ کر لیجئے. مثلاً اگر آپ کو وہاں اب یہاں جو حج کے اعمال ہیں، یہ اگلے کالر دیکھتے ہیں. کون؟ السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. کون کہاں سے جناب؟ جی میں شہزاد بات کر رہا ہوں سعودی عرب جدہ سے. جی سعودی سے. بسم اللہ فرمائیے، کیا پوچھیں گے؟ سر علامہ صاحب سے بات کرنی تھی. جی شکریہ جناب. وعلیکم السلام. سلامت رہیں. جی سر مجھے یہ پتہ کرنا تھا کہ حج کے بعد جو عمرہ کرتے ہیں جی نارمل، جی اس میں طواف نساء ہوتا ہے جی عمرے کے بعد. جی کیا یہ عورت پہ بھی واجب ہوتا ہے یا مرد پہ؟ دونوں پہ واجب ہوتا ہے یا ایک پہ واجب ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، دونوں پر واجب ہوتا ہے. یہ تو بات ہوگی. جی یہ لازمی کرنا چاہیے، اس کے بغیر عمرہ کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے. جی ہاں بالکل. اس کے علاوہ بھی کوئی پوچھیں گے آپ؟ نہیں سر یہ بات پوچھنی تھی کہ طواف نساء لازمی ہے دونوں کے اوپر. دونوں کے اوپر لازمی ہے. جس نے بھی احرام باندھا ہے اس کے اوپر طواف النساء واجب ہے. اور عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، بچی ہو، سب نے کرنا ہے. اور اس کے ہر عمرے کے ساتھ ہوتا ہے سر؟ ہر عمرے کا الگ طواف النساء ہے. ہر عمرے کا؟ ہر عمرے. جی ٹھیک ہے سر. جی شکریہ. جی ہاں. تو اب یہ ہوتا ہے کہ مثلاً آپ کو نماز میں شک ہوا تو اگر نماز کا ٹائم باقی ہے تو آپ دوبارہ پڑھ لیجئے. اور اگر آپ کا ٹائم نماز کا گزر گیا تو اب شک کا اتنا نہ کیجئے، آپ کی نماز ٹھیک ہے. مگر یہاں حج کے اعمال میں 2 قسموں کو دیکھنا پڑے گا، 2 حالات کو. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس وقت ہے، یعنی آپ نے طواف عمرہ تمتع کے اعمال ہیں
اور 9 ذی الحج ہو گئی، اب تو عمرہ تمتع کے تو اعمال کا وقت ختم ہو گیا، تو اب آپ کو شک پڑا عمرہ تمتع کے اعمال میں، تو اب اس شک پر اعتنا نہ کیجئے۔ اسی طرح اب شک پڑا مثلاً، اور پھر آپ سعودی عرب سے بھی نکل آئے ہیں، سعودی عرب کہنا پڑتا ہے، مجبوری ہے، زبان پر چڑھ جاتا ہے، ان کم بختوں نے اپنے خاندان کے نام سے اس ارض مقدس کو جو ہے وہ اپنے نام لکھوا لیا ہے گویا، تو خدا وہاں کے حالات بدلے اور وہاں صحیح اسلامی حکومت جو ہے وہ قائم ہو، اور مکہ اور مدینہ جو ہے وہ آزاد ہوں تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے، تمام دنیا کے فرقوں کے لیے، وہاں کسی پر کوئی پابندی نہ ہو، اور ہر کوئی اپنی فقہ کے لحاظ سے وہاں پر انجام دے اپنے اعمال، پروردگار اس دعا کو قبول فرمائے۔ تو چنانچہ اب اگر وہاں ہیں آپ، اب آپ کو شک پڑ گیا کہ آپ کے طواف میں کوئی کمی رہ گئی تھی، تو اگر آپ وہاں موجود ہیں مکے میں تو دوبارہ چلے جائیے اور طواف کر لیجئے۔ تو آپ بیمار تھے اور اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ کا طواف یا نماز ٹھیک نہ ہوئی ہو، تو اب اس کا موقع اور محل گزر گیا ہے۔ اب آپ کو یا تو یقین ہو کہ کوئی کام آپ انجام آپ نے نہیں دیا تھا، تو اس کے لیے تو پھر الگ حال ہے، حج بعض اوقات دوبارہ کرنا پڑے گا، یا کوئی ایک خاص عمل جو چھٹ گیا ہے تو وہ کوئی بھی آپ کی نیابت میں کر سکتا ہے، لیکن آپ کی صورت میں انشاءاللہ آپ کا حج پروردگار قبول فرمائے گا۔ اب آپ کو کسی وہم کی، شک کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد معصومہ بہن لیسٹر سے پوچھتی ہیں کہ اگر حج پر جایا جائے اور آدمی قرض لے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور ایسی صورت میں واپس آ کر قرض بھی نہ دے سکے، اور آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے وہ پیسے دے سکے گا، تو ایسی صورت میں واجب تو اس کا ادا نہیں ہوا، لیکن حج کا گناہ نہیں ہے، حج اس کا ہو گیا، ثواب اس کو ملے گا، اور پھر جب وہ مستطیع ہوگا تو دوبارہ حج اس پر واجب ہو جائے گا۔ لیکن ایسی صورت میں کہ جس میں آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ نے قرض لیا ہے، واپس آ کر آپ کو مشقت کا سامنا کرنا پڑا، اور آہستہ آہستہ آپ وہ قرض آپ نے ادا کیا، تو یہ گناہ نہیں کیا آپ نے، حج کے اعمال کا ثواب جو ہے مستحب حج والا وہ آپ کو ضرور ملے گا، اگرچہ آپ کا واجب ادا نہیں ہوا۔ اس کے بعد مشرف بھائی نے سعودی عرب سے، ان کے ہم نے سوال کا فوراً جواب دے دیا، وہ پوچھ رہے تھے کہ طواف النساء، اصل میں بعض لوگوں کو یہ شک پڑتا ہے کہ نساء کا جو لفظ استعمال ہوا ہے تو اس لیے شاید یہ مردوں پر ہی واجب ہے، عورتوں پر نہیں ہے۔ تو طواف النساء جو ہے یہ ہر وہ آدمی جو احرام باندھے گا، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ بالغ ہے، چاہے نابالغ ہے، تو جب بھی احرام بندھے گا تو احرام کو اتارنے کے لیے حج کے علاوہ، حج میں تو اور بہت سارے اعمال ہیں جن میں منی، عرفات، مزدلفہ کے قیام، قربانی، اور جو ہے اپنا مردوں کے لیے پہلے سال کا حج جو ہے اس میں پورا سر کو تراشوانا، تو یہ سارے اعمال کے بعد پھر طواف نساء بھی اور طواف زیارت بھی اور سعی بھی، رمی وغیرہ، تب اس کا احرام اترے گا۔ لیکن عام حالات میں اگر کوئی احرام باندھتا ہے عمرے کا، جس کو عمرہ مفردہ کہتے ہیں، تو وہ بغیر طواف النساء کے اس کا احرام ختم نہیں ہوگا، اس کا عمرہ ادا نہیں ہوگا، تو اس کے لیے 2 طواف اس کو ہر دفعہ کرنے ہیں، یعنی جس دفعہ بھی آپ نے عمرہ کیا ہے آپ کو ہر دفعہ 2 طواف کرنے ہیں۔ ایک طواف زیارت ہے جو 7 مرتبہ آپ چکر لگائیں گے، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز ہے جو مقام ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے پڑھیں گے، اگرچہ مستحب عمرے میں یہ شرط نہیں ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے ہی نماز پڑھی جائے، تو یہ بھی آپ توجہ سے سماعت فرما لیں، کیونکہ مقام ابراہیم کے پیچھے بہت رش ہوتا ہے اور بعض اوقات وہاں نماز پڑھنا مشکل ہے۔ لیکن جی ہمارے ساتھ ہے کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مولانا۔ جی کون، کہاں سے؟ جی مولانا میں امبرین زیدی بات کر رہی ہوں لندن سے۔ جی جی میں نے سوال یہ پوچھنا تھا
کہ ایک تو یہ کہ جو جس نے اپنا حج نہ کیا ہوا ہو، کیا آیا وہ نیابت میں حج کر سکتا ہے کہ نہیں؟ جی. اور دوسرا یہ کہ اگر کسی کو حج کے لیے بھیجا جائے اور وہ وہاں جا کر اپنا ہی نام لے کے حج کر لے، اور جس کی نیابت میں وہ حج کر رہا ہے وہاں جا کے وہ بالکل اس کا نام نہ لے، تو گھر والوں کے لیے کیا ذمہ داری ہے؟ مطلب ٹھیک میں عرض کرتا ہوں. تو چنانچہ طواف ایک کرے گا، پہلا طواف جو ہے وہ، اور اس کے بعد جو ہے نماز. اور نماز کو میں بتا رہا تھا کہ اگر حج واجب کی طواف ہے اور عمرہ تمتع کا طواف ہے تو وہ اس کی نماز مقام ابراہیم کے پیچھے ہی پڑھنی ہے. لیکن پیچھے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی پیچھے ساتھ لگ کے. تو جتنا طواف ہو رہا ہے اتنے ایریے کا آپ لحاظ رکھیے اور پیچھے جا کر جہاں اطمینان سے آپ نماز پڑھ سکیں. بعض اوقات آپ جو وہاں گئے ان کو پتہ ہے، اور جو جائیں گے انشاءاللہ دیکھیں گے کہ بعض لوگ جو ہے وہ طواف روک کر نماز پڑھنا چاہتے ہیں. یہ بہت غلطی ہے، بہت غلط بات ہے. آپ لوگوں کو اذیت نہ دیجئے، اور جتنا پیچھے چلے جائیں کوئی حرج نہیں ہے. وہ سائیڈ جہاں تک آپ کو جگہ ملے پیچھے جا کر اطمینان سے آپ جو ہے، کیونکہ نماز میں اطمینان اور استقرار بھی شرط ہے. آپ کے پاؤں زمین پر ٹکے رہیں، توجہ آپ کی نماز کی طرف ہو، اور یہ نہ ہو دھکے پڑ رہے ہوں اور کبھی دائیں بڑھ رہے ہیں، کبھی بائیں بڑھ رہے ہیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، تو یہ نماز نہیں ہوگی. لیکن جو مستحب عمرہ ہے اس کی نماز جو اگر وہاں رش ہے، اگرچہ افضل وہیں ہے، لیکن اگر وہاں رش ہے تو پھر آپ چاروں طرف سے جس طرف سے چاہیں نماز پڑھ لیں. شاید ہمارے ساتھ کوئی کالر ہیں. جی السلام علیکم. جی کال ڈراپ ہو گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نماز جو ہے وہ مقام ابراہیم کے پیچھے، اور مستحب عمرے میں جہاں سے چاہیں آپ پڑھ لیجئے. تو یہ مشرف بھائی کے سوال کا جواب ہو گیا. ابھی جو ہے امبرین زیدی ہیں، انہوں نے فون کیا کہ اگر کسی نے اپنا حج نہ کیا ہو اور کیا وہ کسی کا نیابت میں حج کر سکتا ہے؟ تو اگر تو اس کو حج کے تمام مسائل کا پتہ ہے تو جو ہے وہ تو پھر کر سکتا ہے. لیکن اگر کسی کو اپنے حج کے اعمال کا نہیں پتہ اور وہ حج نہیں کر سکتا تو اس کو چاہیے کہ وہ حج نہ کرے نیابت میں. کنٹرول روم سے گزارش ہے کہ مجھے وہاں سے زیادہ آواز آ رہی ہے تو ڈسٹرب ہو رہا ہوں، معاف کیجیے. تو عرض یہ ہے کہ اگر نیابت میں حج کرنا ہے تو وہ آدمی ہو کہ جو حج کر سکتا ہو، چاہے اس نے اپنا حج نہیں کیا ہوا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو حج کا سارا طریقہ معلوم ہو تو اس کی نماز بھی ٹھیک ہو. اب آگے وہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر وہ چلا جائے اور بجائے ہمارے مرحوم کے اپنا نام لے کر حج کر آئے تو اس کی ذمہ داری آپ کی ہے. آپ ایسے شخص کو، جو پہلے میں نے عرض کیا تھا، آپ ایسے بددیانت آدمی کو حج کے لیے کیوں بھیجتے ہیں؟ تو آپ تسلی کیجئے، یہ آپ پر فرض ہے کہ آپ حج کی نیابت دیتے ہوئے پہلے یقین کر لیجئے کہ یہ آدمی جو ہے حج بھی کر سکتا ہے، حج کے اعمال بھی انجام دے سکتا ہے، اور یہ دیانتدار بھی ہے. اور اگر ایسی بات نہیں ہے تو آپ نہ دیجئے. لیکن مثلاً اگر آپ نے اپنی طرف سے ایسی تحقیق کی تھی. ہمارے ساتھ کوئی کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن کون ہے اور کہاں سے؟ میں جدہ سے بات کر رہی ہوں، مسز شہزاد. میرے آپ سے 3 سوال ہیں. جی. پہلا سوال ہے، اگر خاوند کا انتقال ہو گیا ہے تو جب ان کی بیوی طواف کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے جا رہی ہیں یا عمرہ کرنے کے لیے جا رہی ہیں تو ان پر بھی طواف نساء واجب ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. اگر حج یا عمرہ آپ ادا کر رہے ہیں جی تو اس نیت سے آپ سمجھ آ گیا. اگلا سوال کیجیے. جی اگلا سوال کیجیے. جی دوسرا سوال ہے، جیسے کہ فار ایگزامپل میں حج کرنے کے لیے جا رہی ہوں
تو میرے والد کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو میں ان کا نام بھی لے لوں گی کہ میں جو حج ادا کر رہی ہوں، اس کا ثواب میرے والدین کو بھی پہنچے یا میرے عزیز و قارب کو بھی پہنچے، تو اس صورت میں مجھے بھی میرا بھی حج ہو گیا اور ان کو بھی ثواب ملا؟ جی تیسرا سوال ہے. تیسرا سوال کیجیے آپ. جی اور آگے کوئی اور پوچھنا ہے آپ نے؟ ہاں جی میرے جی بتائیے کیونکہ ہمارے پاس اب ٹائم تھوڑا رہ گیا. جی حج کے بعد بھی طواف النساء واجب ہے؟ بس آخری سوال ہے. صحیح، اوکے ٹھیک ہے. تو میری عرض ہے سامعین ناظرین سے کہ ہمارے پاس اتنا ہی ٹائم تھا تو بھی پروگرام کو سمیٹ رہے ہیں، اور یہ سوال جو آخری ہیں ان کو میں خلاصہ کر کے آپ خدمت میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا، اور اگلے ویک انشاءاللہ پہلے سے اناؤنسمنٹ ہوگی اور پروگرام کا صحیح ٹائم جو ہے وہ آپ کو بتا دیا جائے گا تاکہ آپ کو اس سے کچھ فائدہ حاصل ہو. تو نیابت کے والے میں یہ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ ایسے شخص کو نیابت دیتے ہیں جس پر آپ کو یقین ہے اور کسی قسم کا شک نہیں ہے. اب اگر وہ نہیں کرتا تو وہ مسئول ہے عند اللہ، قیامت والے دن اس سے پوچھا جائے گا، اور آپ نے جس کا حج کروایا اس کا انشاءاللہ قبول ہو گیا. لیکن اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ اس نے حج نہیں کیا تو پھر یہ ہے کہ یا تو اس سے رقم واپس لیں، اور اگر وہ نہیں دیتا تو پھر آپ دوبارہ وہ حج کروائیے. یہ ہو گیا مسز شہزاد کا جواب، مسز امبرین زیدی کا. اب جو ہے مسز شہزاد نے 3 سوال کیے ہیں. خاوند کا انتقال ہو گیا ہے تو بیوی اگر جا رہی حج اور عمرے پر تو کیا طواف النساء کرے گی؟ ضرور کرے گی. میں پہلے عرض کیا ہے کہ شادی شدہ ہو، غیر شادی شدہ ہو، بیوہ ہو، بوڑھے ہوں، جنہوں نے اب شادی کرنی ہے یا نہیں کرنی، طواف النساء صرف شادی کے لیے نہیں ہے، یہ جزو عمرہ اور حج ہے. تو حج میں بھی طواف النساء ہے، ہر عمرے میں طواف النساء ہے. اور یہ ایک مختصر بات اور عرض کر دوں، مثلا کسی شخص نے کئی عمرے کیے ہیں اور ان میں طواف النساء نہیں کیا، تو اب مثلا 15 عمرے کیے ہیں تو 15 طواف النساء کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ صرف ایک عمرہ اور کرے اور ایک دفعہ طواف النساء کرے تو سارے طواف النساء اس کے ہو گئے. لیکن آج اگر وہ عمرہ کر رہا ہے تو یہ نہیں کر سکتا کہ رات کو میں نے پھر کرنا ہے، کل پھر کرنا ہے، تو میں طواف النساء نہیں کرتا اور جلدی جلدی عمرے ختم کر کے آخر کے عمرے میں طواف النساء کر لوں گا. یہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر بھول چوک ہو گئی، پہلے نہیں کیا، تو اب ایک ہی کرنا ہے، ساری گنتی ضروری نہیں ہے. جی اور وہ پوچھ رہی تھی کہ بیوی جو ہے اگر حج کر رہی ہے تو طواف النساء خاوند فوت ہو گیا تو ضرور کریں گی، اور حج میں کسی اور کا نام، حج جو عبادت ہے یا نماز ہے یا روزہ ہے تو وہ ایک آدمی کے لیے ہی ہوتا ہے. آپ مثلا صبح کی نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نماز میری بھی ادا ہو جائے، میرے باپ کی بھی ادا ہو جائے. تو حج میں ان کا جو حج واجب ہے یا حج مستحب ہے وہ ثواب ایک کو ملے گا، اور باقی جو ہے ان کے لیے زیارت پڑھیں، دعائیں مانگیں، آگے انشاءاللہ پروگرام میں بتائیں گے. اور حج کے بعد بھی آپ نے پوچھا تھا کہ طواف النساء، تو میں نے عرض کر دیا کہ ہے. تو انشاءاللہ اب آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی، اور جو باقی باتیں رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ پھر ہم آپ کی خدمت میں کریں گے. پروردگار عالم ہمیں دین کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ملک پاکستان میں بالخصوص ہمارے مومنین پر جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، کوئٹہ میں اور پارا چنار میں اور گلگت میں اور کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہے، خدایا ہمارے دشمنوں کو، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، ہمارے مومنین کی حفاظت فرما. پروردگار عالم ہمیں حج کی سعادت نصیب فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.